بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اہم خبر ہے میرے پاس آپ کے لیے، اور وہ اہم خبر پولیٹکس کے اوپر ہے۔ اور خبر یہ ہے جناب کہ میاں شہباز شریف جو آج کل بہت ایکٹیو ہیں کہ نو کانفیڈنس لائی جائے عمران خان صاحب کے اگینسٹ، اور پنجاب میں بھی وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ لیکن اصل فوکس فیڈرل گورنمنٹ میں ہے۔ تو خبر یہ ہے جو کہ بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی جہانگیر ترین صاحب سے سیکرٹ میٹنگ ہوئی ہے۔ کوئی 2-3 دن قبل اس کو بڑا سیکرٹ رکھا گیا ہے کسی کے ساتھ، ایون جو پی ایم ایل این کے لیڈرز ہیں بہت سے، ان کو نہیں معلوم، اسی طریقے سے جو جہانگیر ترین گروپ ہے ان کے بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں، لیکن یہ میٹنگ ہو چکی ہے ان کے درمیان۔ اور اس میٹنگ کا جو اصل مقصد تھا، جو فوکس تھا، وہ ظاہر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ریموو کیا جائے۔ تو اس حد تک تو میں آپ کو بتاؤں کہ بالکل کنفرمیشن ہے۔ اور ادروائز آپ کو بتاؤں کہ اس میٹنگ کا اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ جو جہانگیر ترین گروپ ہے اس میں تقریباً کوئی 30+ لوگ ہیں، جس میں ایم این ایز بھی ہیں، ان کے ایم پی ایز بھی ہیں جو پنجاب سے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اگر اوپنلی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں، اور تو پھر جو ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر نو کانفیڈنس بھی ہو سکتا ہے۔ نو کانفیڈنس کے علاوہ ایک اور بھی آپشن ہے جو کہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ لیکن ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ پولیٹیکلی ابھی تک جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں، مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میاں شہباز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کی بھی میٹنگ ہو چکی، پھر ان دونوں حضرات کی پرویز الہی صاحب کے ساتھ اور چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ بھی میٹنگز ہو چکی، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی ان کے ساتھ میٹنگز ہو چکی، اور ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ان لوگوں کی میٹنگ ہو چکی۔ لیکن سب سے جو امپورٹنٹ میری نظر میں جو میٹنگ ہے وہ جہانگیر ترین اور شہباز شریف صاحب کی میٹنگ ہے۔ اور یہ ان کی آلریڈی ایک انڈرسٹینڈنگ اس لحاظ سے ہے کہ جو جہانگیر ترین گروپ کی اسی مطلب ہے کہ انہی کوئی ایک ہفتے کے اندر کوئی 2 دفعہ میٹنگز ہو چکی لاہور میں، اور انہوں نے اپنا کنسرن شو کیا۔ ان کے کنسرنز ہیں مہنگائی کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، اور انہوں نے جو معیشت کے حالات ہیں اور اس کے جو لوگوں کے اوپر جو اثرات ہیں ان مہنگائی کے اور جو معیشت کے، اس کے بارے میں ان کا بڑا کنسرن ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے بارے میں آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ اچھا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو جس قسم کی رپورٹنگ ہوئی میڈیا کے اندر، تو اس میں ایک بات پتہ لگی کہ یہ جو زیادہ تر جو لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی کے جو ناراض گروپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب سے کوئی اتنا زیادہ ان کی حکومت کے ساتھ خوش نہیں، اور اسی لیے وہ جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہیں، تو وہ لوگ اس لحاظ سے فرسٹریٹڈ ہیں، اور لیکن وہ پی ایم ایل این کے کافی قریب مطلب جا رہے ہیں۔ اور پھر ان کی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی اس میں زیادہ تر لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جی پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے تو جو بھی کچھ کرنا ہے پالیٹکس، تو اس پالیٹکس کو کیا جائے۔ اس میں میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ آلریڈی پی ایم ایل این کی مختلف لوگوں کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہے، اور ظاہر ہے جس طریقے سے بات کی جاتی ہے کہ ٹکٹ مانگتے ہیں کہ جی پنجاب میں چونکہ جو نیکسٹ الیکشن آئیں گے تو اس میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر یہ لوگ مختلف حلقوں کے ان کے اپنے سب سے بڑے ان کے جو کنسرن یہی ہوتا ہے کہ جی انہوں نے نیکسٹ الیکشن بھی لڑنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے پی ٹی آئی کا ٹکٹ اتنا زیادہ میرا خیال ہے ابھی پنجاب میں اتنا زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہوگا جتنا پی ایم ایل این کا ہے۔ پی ایم ایل این پہلے بھی ان سے زیادہ پاپولر پارٹی تھی پی ٹی آئی سے، لیکن اب جو ایون جو ریسنٹ جتنے بھی سرویز آئے ہیں، اور ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے رولنگ پارٹی کو، پی ٹی آئی کو ہے ایک ڈس ایڈوانٹیج، تو اس لحاظ سے پی ایم ایل این پنجاب کی ظاہر ہے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، تو اس لحاظ سے جو ان کے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز پنجاب سے ہیں، خاص طور کے اوپر جو الیکٹیبلز ہیں، اور یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ شامل ہیں، تو ان کا ایک جھکاؤ ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این کے ساتھ ہے۔ اور اس میں جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ ان کی شہباز شریف صاحب سے جو میٹنگ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ جی نو کانفیڈنس کے بارے میں کیا یہ جو اپوزیشن، جس طرح پی ڈی ایم نے کہا، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان سے کوآپریٹ کر رہی ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا، جو اناؤنسمنٹ یہ تھی کہ ہم نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے، ٹائمنگ
انہوں نے کوئی خاص دی نہیں، کوئی ڈیڈ لائن انہوں نے نہیں دی، اس کے اوپر یہ تھا کہ ہم ورکنگ کر رہے ہیں. لیکن جو ابھی ایک چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ پاسبلٹی ہے کہ نو کانفیڈنس اگر نہ بھی کریں تو یہ جو ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس ہیں یا جو ناخوش لوگ ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی کے لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، جو جہانگیر ترین گروپ ہے جس کا نام، اگر یہ لوگ اوپنلی آ کے پرائم منسٹر عمران خان اور پنجاب میں بزدار صاحب کی حکومت کے اگینسٹ آ کے وہ سٹانس کوئی لے لیتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور خود یہ پھر یہ لوگ اگر مس ہو جاتے ہیں، یہ تقریباً کوئی 30 جو لوگ ہیں، اگر یہ لوگ پھر غائب ہو جاتے ہیں اور ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتے پرائم منسٹر عمران خان اور بزدار صاحب، تو پھر نو کانفیڈنس کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ حکومتیں ان دونوں کی ختم ہو جائیں گی. یہ ایک نیا اسپیکٹ ہے جس کے اوپر سوچ بچار ہو رہی ہے، جس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، کہ بجائے اس کے کہ سارے کا سارا برڈن اپوزیشن کے اوپر ہو کہ وہ تمام کے تمام لوگوں کو پروڈیوس کرے جو کہ سمپل میجورٹی کے لوگ ان کو چاہیے. پنجاب میں بھی اگر وہ بزدار صاحب کے اگینسٹ جانا چاہتے ہیں اور یہاں پہ عمران خان صاحب کو بھی اگر وہ ان کی حکومت ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سمپل میجورٹی ریکوائرڈ ہے. تو اپنے نمبر کو پورا لے کے آنا، جو کہ مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ حکومت آپ کے 10 بندے بھی 20 بندے بھی غائب کر سکتی ہے، روک سکتی ہے ان کو. تو جب اگر آپ پورے نمبر سمپل میجورٹی کے لوگ نہیں لے کے آ سکتے تو پھر وہ نو کانفیڈنس جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ ایمبیرسمنٹ اپوزیشن کے لیے ہوگی، اور جو گورنمنٹ ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ وہ بہت زیادہ مضبوط ہو کر پھر وہ ایمرج کریں گے. تو جو دوسرا آپشن ہے یہ جو کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف جایا جائے کہ جی آپ ایسے حالات پیدا کر دیں کہ جس میں یہ ایک پولیٹیکل ایشو بن جائے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے ان کی، عمران خان صاحب کی پنجاب میں ادھر فیڈرل گورنمنٹ میں، اور بزدار صاحب کی جو پنجاب میں گورنمنٹ ہے، یہ مائنارٹی گورنمنٹس ہیں، یہ میجورٹی گورنمنٹس نہیں ہیں. اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ سب سے اہم جو جہانگیر ترین صاحب کا گروپ جو ہے اس کا رول اس میں سب سے اہم ہوگا. اگر یہ وہی والی بات کہ جی اپنے آپ کو ڈسٹنس کر دیتے ہیں تو پھر ان کو ہر حال میں دونوں جگہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی، مطلب ہے کہ اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی، پھر ووٹ آف کانفیڈنس کا ایک پریشر آ جائے گا کہ جی آپ کو لینا پڑے گا. اور جب وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے وہ، مطلب ہے کہ ظاہر ہے وہ لیں گے، تو اس وقت میرا خیال ہے کہ میں اگر نو کانفیڈنس کے بارے میں آپ کو بتا کہ بار بار کہتا رہا ہوں آپ سے، جو میرے پچھلے بھی جو ولاگز بہت سے گزرے ہیں، میں یہی کہتا رہا ہوں کہ مشکل ہوتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں بھی کبھی نہیں ہوا کہ جی کوئی ووٹ آف کانفیڈنس کوئی کامیاب ہوا ہو کسی وزیر اعظم کے اگینسٹ. لیکن جہاں تک ووٹ آف کانفیڈنس جو لینے کی بات ہے کہ جی آپ سمپل میجورٹی، تو اس طرح کے اگر حالات پیدا ہو گئے اور جہانگیر ترین گروپ اوپنلی اگر سامنے آ گیا، اور جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ سامنے آ جائے گا، اور اس کے لیے یہ میٹنگ بڑی امپورٹنٹ تھی جو ابھی میں جس کی بتا رہا ہوں آپ کو کہ شہباز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی، اگر یہ اوپنلی عمران خان صاحب کے اگینسٹ آ گئے اور بزدار صاحب کے اگینسٹ آ گئے، تو یہ کوئی بہت بڑا نمبر نہیں چاہیے ہوگا، 10-15 لوگ ان کو چاہیے، مطلب ہے کہ یہاں فیڈرل گورنمنٹ میں، اور اسی طریقے سے ان کو 10-15 لوگ ان کو چاہیے صوبے میں، پنجاب میں. اور یہ اگر غائب ہو جائیں پی ٹی آئی کے لوگ اور وہ نو کانفیڈنس کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر ووٹ آف کانفیڈنس دونوں کے لیے لینا مشکل ہوگا، اور پھر میرا خیال ہے ہم چلے جائیں گے مڈ ٹرم الیکشن کی طرف، بیکاز اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نظر نہیں آئے گا. بیکاز اگر کوئی نیا وزیر اعظم آتا ہے تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ اپوزیشن بھی بکھری ہوئی ہے، تو اس میں کوئی اتنا، مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ آگے 1-1.5 سال سو الیکشن، یہی جو ہے سال 2022 یہ الیکشن ایئر میں تبدیل ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی، جزاک اللہ، السلام علیکم.